اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مضمون کے معلم عمران محمود کی طرف سے تمام طلباء طالبات کو السلام علیکم۔ تمام طلباء طالبات اپنی کتاب سے صفحہ نمبر 1 کھول کر سامنے رکھیں اور نظم کو غور سے سنیے۔ نظم کا عنوان تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ یہ ایک حمدیہ مصرع ہے، حمدیہ کلام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ خدایا تو جہاں کا پاسباں ہے، تو انسانوں پہ کتنا مہرباں ہے۔ شاعر نے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ یا اللہ، تو دونوں جہانوں کا، تو اس دنیا کا پاسبان، محافظ، نگران اور تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو انسانوں پہ کتنا مہرباں ہے۔ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر شفقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ تو انسانوں پر کتنا مہرباں ہے۔ مطلب ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں پر کتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کہا تیری قدرت کے نظارے ہر سو، تیرے دم سے سہانا ہر سما ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری ہی قدرت، تیری ہی کاریگری کے نظارے چاروں طرف ہیں۔ میں جس سمت بھی نظر اٹھاتا ہوں تو تیری ہی کاریگری نظر آتی ہے۔ تیرے دم سے سہانا ہر سما ہے۔ آپ کے دم کا دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہوتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ کے دم سے ہر سما سہانا اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی نظر کرم سے ہر طرف خوبصورتی، ہر طرف قدرتی ماحول اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی صفت عیاں ہے۔ اس کے بعد شاعر کچھ یوں بیان کر رہا ہے کہ یہ گھنچے پھول اور کلیاں تیری ہیں، بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو اس طرح یہ گھنچے مطلب ایسا پھول جو ابھی کھل نہیں رہا، کھلا نہیں ہے، مکمل کھلا نہیں، کھلنے والا ہے، اس کو گھنچا کہا جائے گا۔ یہ گھنچے پھول اور کلیاں تیری ہیں، تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہے۔ تیرے باعث، تیری وجہ سے، شگفتہ مطلب ایسا پھول جو مکمل طور پر کھل چکا ہو، نکھر چکا ہو، پھول چکا ہو یا مکمل ہو چکا ہو، تازہ ہو، تو اس کو شگفتہ کہا جائے گا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے تیری وجہ سے یہ گلستان میں تازگی اور خوبصورتی ہے۔ زمانے کو ہے تیری ضرورت، تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ نظم کے اس شعر میں شاعر نے انسانوں کی بے بسی اور محتاجی کا باحسن انداز بیان اپنایا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان تو محتاج ہے، انسان تو بے بس ہے اور پورے زمانے کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ضرورت ہے، اور اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنے کسی بھی کام کو آغاز دیں گے تو اس کے انجام سے پہلے ہی ہم اس میں سے نقصان کر بیٹھیں گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کام میں نہیں ہوتی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے زمانے کو ہے تیری ہی ضرورت، تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ ہم سب تیرے محتاج ہیں اور یہ پورا زمانہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ تیری قدرت کا کیا ہو ذکر یا رب، تیرے بس میں زمین و آسماں ہے۔ نظم کے شعر میں شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تیری قدرت کا کیا ہو ذکر یا رب، یعنی کہ میں بے بس ہوں، میں کیا بیان کروں گا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی وسیع ہے، کتنی کاریگری اور کتنی خوبصورتی سے پنہاں ہے۔ اگر تیرے بس میں
زمین و آسماں ہے۔ شاعر اس مصرع میں کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام بلکہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ انسانوں کے بس میں اس کائنات کے نظام کو چلانا، اس دنیا کے نظام کو چلانا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم۔ آنکھ سے اوجھل مطلب دور یا غائب یا ایسی چیز جو موجود تو ہے لیکن نظر نہ آئے، اس کو اوجھل کہا جائے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا یہاں موجود ہونا اور اس کا یہاں پہ سارے نظام کو چلانا یہ ایک حقیقی امر ہے۔ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر وہ یہاں موجود ہے۔ مگر تو پھر بھی ہر جانب عیاں ہے۔ اب اس آخری مصرع میں شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک آپ نظر نہیں آ رہے، آنکھ سے اوجھل ہو، غائب ہو، لیکن ہر جانب عیاں ہو۔ ہر جانب عیاں ہو سے مراد کہ آپ جس سمت بھی ہم نظر اٹھاتے ہیں تو آپ نظر آ رہے ہو۔ بے شک اس میں شاعر نے بہت خوبصورت انداز اپنایا ہے، اور ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہر سو، ہر ایک پہلو، زندگی کی ہر چیز میں اللہ کی صفات اور اللہ کی کاریگری کا منظر عیاں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اس نظم کو ایک بار دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، آپ تمام طلباء طالبات پہلے مصرع سے نظم کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ خدایا تو جہاں کا پاسباں ہے، تو انسانوں پہ کتنا مہرباں ہے۔ تیری قدرت کے نظارے ہر سو، تیرے دم سے سہانا ہر سما ہے۔ یہ گھنچے پھول اور کلیاں تیری ہیں، تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہے۔ زمانے کو ہے تیری ضرورت، تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ تیری قدرت کا کیا ہو ذکر یا رب، تیرے بس میں زمین و آسماں ہے۔ اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، مگر تو پھر بھی ہر جانب عیاں ہے۔ اس حمدیہ کلام کے شاعر خالد بزمی ہیں، جو کہ عہد حاضر کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں۔ خالد بزمی کی مشہور کتاب بچوں کے نغمے کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے، اور خالد بزمی اکثر اوقات بلکہ ان کی مکمل شاعری بچوں کے لیے ہی مختص ہے، اور آپ نے جو بھی شاعری کی ہے وہ بچے نہایت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ شاعر کا یہ تعارف تھا۔ شاعر کے تعارف کے بعد ہم اپنے سبق کے اگلے حصہ کی طرف چلتے ہیں۔ نظم مکمل ہونے کے بعد نظم سے ہی منتخب شدہ اہم الفاظ جو کہ اس نظم کا حصہ ہیں ان کے معنوں کی طرف چلیں گے۔ پہلا لفظ پاسبان۔ اب تمام طلباء طالبات کی سہولت کے لیے میں نے اس میں گرافک ایڈ کی ہیں، جس سے آپ سب کو میننگ یاد کرنے میں، الفاظ کے معنی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لفظ تھا پاسبان، اس کا مطلب پہرے دار، محافظ یا نگران ہے۔ نظم میں چونکہ پاسبان اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے، یہاں صرف میں نے آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک پاسبان یا ایک محافظ کی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن حمدیہ نظم میں جب لفظ پاسبان آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی منسوب ہوگا، اور اس میں ہم سب کا محافظ، حقیقتاً ہم سب کا محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے بڑا محافظ اور اس سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ یا حفیظ ہے۔ دوسرا لفظ ہے غنچہ، یا نظم میں استعمال ہوا گھنچے پھول اور کلیاں۔ غنچے،
غنچہ یا غنچے، غنچہ ایک ہوگا اور جمع ہوگی تو غنچے ہو جائے گا۔ یہاں تصویر میں جیسے کہ واضح ہے کہ ایک ایسا پھول جو مکمل طور پر ابھی کھلا نہ ہو، ابھی کھلا نہیں ہو، اس کو غنچہ کہا جائے گا۔ اس کے میں نے 2-3 میننگ لکھے ہیں۔ ان میں پہلا ہے بن کھلا پھول، ایسا پھول جو ابھی کھلا نہ ہو۔ اس کے بعد بند کلی یا گل ناشگفتہ، گل بھی پھول کو کہتے ہیں، ناشگفتہ ایسا پھول جو ابھی کھلا نہ ہو، اس کو غنچہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے شگفتہ، یہ غنچہ کا متضاد بھی ہو سکتا ہے۔ غنچہ ایک بند پھول یا ابھی جو نہ کھلا ہو اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ شگفتہ ایسا پھول جو مکمل طور پر کھل چکا ہو، جو تازہ پھولا ہوا، یہ اس کی معنی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن شگفتہ کا اصل معنی ایسا پھول جو مکمل طور پر کھل چکا ہو۔ اس کو لغت میں مختلف معنیوں میں لیا جا سکتا ہے، جیسے کھلا ہوا بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھولا ہوا، تازہ، تر و تازہ، نیا یا مکمل، یہ اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اوجھل۔ اوجھل ایک بہت ہی عام استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اوجھل جیسے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، یہ ایک بہت مشہور محاورہ ہے، یا اب میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، اوجھل۔ اوجھل اصل میں اوجھل ایک ایسی چیز جو موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، جو یہاں پہ موجود ہو آپ کے آس پاس قریب لیکن اس کا آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جانا یا اس کا نظر نہ آنا، اس کو اوجھل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک بچہ اور اس کے سامنے دوسرا ایک چھوٹا سا بچہ جو چھپ کے بیٹھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے ساتھ یا اس کے آس پاس موجود ہے۔ نظم میں اوجھل لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود تو ہیں لیکن اوجھل ہیں ضرور لیکن نظر نہیں آ رہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے معنی دیے ہوئے ہیں دور، غائب، آڑ میں مطلب چھپا ہوا، اوٹ میں، یہ ساری چیزیں اوجھل کے زمرے میں آتی ہیں۔ اوجھل مطلب کہ چھپا ہوا، غائب یا دور، یہ سارے اس کے معنی کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اہم الفاظ کے معنوں کے بعد ہم سب کے نظم کے اگلے حصہ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ایک دوسری نظم کا ذکر ہوا ہے اور وہ بھی حمدیہ کلام ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، مگر اس میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کے لیے آپ کو معاون الفاظ دیے گئے ہیں۔ جب آپ اس نظم کو مکمل طور پہ پڑھیں گے 1-2 بار تو آپ کو ان الفاظ کے ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ آپ کو 2 بار پڑھنا ہے، 2-3 بار پڑھیں۔ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور اپنے بڑے بہن بھائیوں سے مدد لے کے اس کو آپ مکمل طور پر لکھیں گے دوبارہ سے اپنی کاپی میں، اور یہ خالی جگہ پر کریں گے۔ دوسری نظم تیرا بندہ تیرا ڈیش رکھنے والا۔ اب اس میں اس ڈیش یا اس خالی جگہ میں ان دیے گئے 8 الفاظ میں سے ایک لفظ آئے گا، چاہے وہ سحر بھی ہو سکتا ہے، تیرا بندہ تیرا سحر، تیرا بندہ تیرا ہنر رکھنے والا، تیرا بندہ تیرا ڈر رکھنے والا، تیرا بندہ تیرا نظر رکھنے والا، خبر رکھنے والا۔ تو اس میں جو مناسب لفظ آئے گا وہی آپ لکھیں گے۔ دوسرا ہے کہ ہے سب پہ تو ہی ڈیش رکھنے والا، تو خالق، تو رازق، تو مالک، تو حاکم، تو خلقت پہ اپنی ڈیش رکھنے والا، زمین سے فلک تک تیری حکمرانی، تو ارض و سما کی خالی جگہ رکھنے والا، تو ہی گردش وقت پر ہے غالب، تو ہی دنیا کی شام و خالی جگہ رکھنے والا، یقیناً تو صحرا کو گلزار کر دے، تو ہی یہ ڈیش رکھنے والا، نکھارا ہر ایک گل کو رنگ اور بو سے، شجر میں بھی تو ہی ڈیش رکھنے والا، بکھر جائے پل بھر میں ہر شے جہاں کی، تو سب کو شیر و ڈیش رکھنے والا۔ تو آپ سب ان خالی جگہوں کو
پر کریں گے اور ان معاون الفاظ کی مدد سے ان کو حل کریں گے کہ کہاں پہ کون سی خالی جگہ پہ کون سا لفظ آنا ہے۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اختتام سے قبل ایک بار دوبارہ سے میں آپ سب کو آج کی سرگرمی ریوائز کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو نظم کا، اس حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہوگا جو کہ تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ اس کے بعد پوری نظم خوبصورت اور خوش خط انداز میں اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے۔ شاعر کا تعارف، مختصر تعارف، یہ آپ نظم کے شروع میں یا آخر میں کہیں پہ بھی لکھیں گے کہ خالد بزمی بچوں کے شاعر ہیں، ان کی مشہور کتاب کون سی ہے، اور یہ مختصر تعارف 1 سے 2 لائنوں میں مکمل کریں گے آپ۔ اس کے بعد اہم الفاظ کے معنی جو آپ کو دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے معنی خوش خط انداز میں آپ نے لکھنے بھی ہیں اور اچھی طرح یاد بھی کرنے ہیں۔ اس کے بعد آخر پہ ایک حمد باری تعالیٰ ایک نظم دی گئی ہے جس میں خالی جگہیں آپ نے فل کرنی ہے، آپ نے پر کرنی ہے۔ ان کے لیے معاون الفاظ آپ کو دے دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ خالی جگہ کو پر کریں گے اور آج کا یہ کام